نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے آج سورہ ہود اور سورہ یوسف کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود بھی مکی صورت ہے اور اس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور حضرت ہود علیہ السلام کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا تھا، سگا بیٹا تھا، لیکن یہ بتا دیا کہ پیغمبر سے رشتہ داری بھی عذاب سے نہیں بچا سکتی، چاہے پیغمبر کی اولاد ہو، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ بھی عذاب سے نہیں بچے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ایک بات بس یہ بیان فرمائی کہ ان کے پاس فرشتے یہ بتانے کے لیے آئے کہ حضرت اسحاق پیدا ہوں گے۔ یہ بات سن رہی تھیں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ۔ حضرت اسحاق پیدا ہوئے حضرت سارہ سے، اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ سے، دو بیویاں تھیں۔ تو حضرت سارہ یہ سن رہی تھیں، اس وقت ان کی عمر تھی 90 سال، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال۔ تو وہ کہنے لگیں، تعجب میں پڑ گئی فرشتوں کی بات سے کہ تم اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو، میں تو بانجھ ہوں اور یہ بوڑھے ہیں، اس عمر میں کہاں سے پیدا ہو جائیں گے؟ تو فرشتوں کو اتنا یقین تھا، یقین تو انبیاء کو بھی ہوتا ہے، ان کی ازواج کو بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں کچھ تھوڑا سا شک شبہ ہوتا ہے، یقین کے منافی نہیں ہوتا۔ تعجب ہوا ان کو۔ فرشتوں نے کہا کہ ان کو خطاب کیا فرشتوں نے حضرت سارہ کو، اور ان سے کہا کہ آپ تعجب کر رہی ہیں اللہ کے اس فیصلے پر کہ اللہ نے کہا کہ آپ سے پیدائش ہوگی حضرت اسحاق کی، اس لیے کہ آپ لوگوں پر اللہ کی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں ہیں، اور جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تو وہاں پر دنیا کے سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہے، بس ہوگا یہ۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اس 90 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے ساتھ اللہ کا کچھ اور معاملہ ہوتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں مختلف انبیاء کے کہ انہوں نے دعا کی، بظاہر اسباب نہیں تھے، اور بغیر اسباب کے اللہ نے ان کی دعا سے اس کی قبولیت کا اظہار فرما کر وہ چیز عطا فرما دی۔ یہ ان کا معجزہ بھی ہے۔ بہرحال اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے۔ اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہے کہ کچھ یہودیوں نے براہ راست نہیں بلکہ کافروں کے ذریعے، مشرکوں کے ذریعے یہ سوال کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہتے ہیں پیغمبر ہیں، آپ کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے سلسلہ جاری ہے، تو یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے، تو فلسطین چھوڑ کر مصر میں جا کے کیوں آباد ہوئے؟ کیا وجہ تھی؟ یہ سوال کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اگر سچے نبی نہیں ہوئے تو جواب نہیں دے سکتے، سچے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا، وہی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے جواب میں پوری سورہ یوسف نازل فرما دی تاکہ ان کو کچھ بولنے کا موقع نہ ملے۔ اور اس صورت میں ویسے تو اللہ نے دوسرے انبیاء کے بھی واقعات بیان کیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ہی صورت میں پوری تفصیل سے بیان کیا، اور تفصیل سے بھی اور ترتیب سے بھی، پوری ترتیب سے یہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کسی اور نبی کے واقعات کو اللہ نے اس طرح ترتیب سے بیان نہیں کیا، تو اس کی یقیناً کوئی خاص وجہ ہوگی۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، اور اس میں ایک سبق حاصل نہیں ہوتا، بہت ساری عبرتیں ہیں اور بہت سارے سبق ہیں
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ساری اس میں ہدایات اور بہت سارے مبشرات ہیں، خوشخبریاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے آئندہ آنے والی امت کے لیے بھی بہت سارے سبق تھے. تو اللہ نے بالترتیب پوری ترتیب سے یہ واقعہ اس پوری صورت میں تفصیل سے بیان کر دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فلسطین میں رہتے تھے. ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف اور بنیامین، اور بقیہ 10 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ پیار جو کرتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے جو 10 بھائی تھے وہ بڑے تھے، یہ دونوں چھوٹے تھے، وہ حسد کرتے تھے. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے اور سورج اور چاند کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ بیان کیا اپنے والد سے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے، نبی تھے، اس کی کیا تعبیر ہے، اور منع کر دیا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کو بالکل یہ خواب نہیں بتانا. اور حضرت کیا فرمایا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، کہ اگر تم اپنے بھائیوں کو یہ خواب بتاؤ گے تو وہ حسد کی وجہ سے تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے. تو معلوم ایک بات یہ ہوئی کہ بھائیوں میں بھی وہ کس کی اولاد ہے، پیغمبر کی اولاد تھی، یوسف علیہ السلام بھی اور ان کے بھائی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تو پیغمبر کی اولاد میں بھی حسد ہو جاتا ہے، تو پھر جو پیغمبر کی اولاد نہیں ہے ان میں تو پھر کتنا ہو سکتا ہے اور کتنا ہوگا. اور حسد بھی ایسا کہ وہ جان لینے کے در پہ ہو گئے. صرف یہ نہیں کہ تھوڑا بہت معمولی سا نقصان، نہیں، جان لینا چاہ رہے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، مارنا چاہ رہے ہیں. تو ایسا حسد بھائیوں میں بھی ہوتا ہے اور آج کے دور میں بھی ہوتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ مختلف وجوہات ہوتی ہیں حسد کی، کہ اس کو یہ نعمت کیوں مل گئی، یہ نعمت چھن جانی چاہیے. ماں باپ کی توجہ، ماں باپ کا پیار، ماں باپ کا پیار کے ساتھ ساتھ دینا دلانا، یہ کسی ایک کے ساتھ زیادہ ہو گیا، اس سے بھی حسد پیدا ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں تو یہ نہیں تھا، وہ تو نبی تھے، وہ تو اس میں عدل سے کام لیتے تھے، انصاف سے کام لیتے تھے، دینے دلانے میں مساوات. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بچوں کو دینے میں بھی عدل کا خیال کرو. یہ نہیں سوچو کہ جی ہم تو باپ ہیں، ہم ماں ہیں، ہماری مرضی ہماری چیز، ہم جس کو جو چاہے دے دیں. نہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں ہو رہا ہے، اور بہت واقعات ہوئے میں نے دیکھے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ تو بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں دے دلا کے، اولاد میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں میں بغض آ جاتے ہیں، لڑائیاں آ جاتی ہیں، حسد ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، قطع تعلق ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو ماریں نہیں، قتل نہ کریں، کچھ اور نہ کریں، لیکن قطع تعلق تو لازمی ہو جاتا ہے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ معاف کیجیے گا، قصور ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ نے انصاف نہیں کیا اولاد میں. یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اولاد ایک دوسرے کی، بھائی بہن ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اولاد کو دینے میں عدل ہو، ہر چیز کے اندر عدل ہو، برابری ہو، مساوات ہو. جیسی چیز ایک کو دے رہے ہیں ویسی چیز دوسرے کو دیں اسی قیمت کی، جتنا ایک کو دے رہے ہیں اتنا دوسرے کو دیں. یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ پیار ہے اس کو بھر رہے ہیں. کہیں پر مختلف گھروں میں مختلف معاملات ہوتے ہیں. مختصراً عرض کر رہا ہوں اشارتاً، کہیں بیٹوں کو زیادہ دے دیا جاتا ہے، کہیں بیٹیوں کو زیادہ دے دیا جاتا ہے، اور کہیں بیٹوں میں بھی فرق ہوتا ہے کہ ایک بیٹے کو زیادہ دے رہے ہیں دوسرے کو نہیں دے رہے، وہ محسوس کرتے ہیں. پھر اولاد تو اولاد ہے، اولاد کی جو اولاد ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے. جی نواسوں نواسیوں کو زیادہ دے رہے ہیں، پوتوں کو کم دے رہے ہیں. پھر پوتوں میں بھی فرق کہ ایک بیٹے کی اولاد کو زیادہ نواز رہے ہیں، ان سے زیادہ پیار جتا رہے ہیں، زیادہ دینے دلانے میں ان کو آگے رکھا ہوا ہے، دوسرے کو کم دے رہے ہیں. یاد رکھیے یہ زیادتی ہے، زیادتی ماں باپ کی نا انصافی ہے. اور وہ تو چلے جائیں گے، بعد میں بھگتے گی اولاد.
لڑتی رہے گی، ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوتی رہیں گی۔ اس لیے اس کے اندر بہت احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، اور ایسی کوئی صورت اختیار نہیں کرنی چاہیے جس سے دلوں میں فرق آ جائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں ایسا نہیں ہے۔ پیار، دیکھیے محبت، یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی کہ محبت میں فرق ہو سکتا ہے اولاد کے اندر بھی، بیویوں کے اندر بھی۔ ایک آدمی، ماں باپ، ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹے سے زیادہ پیار کر رہے ہوں، محبت کر رہے ہوں، بیٹی سے زیادہ محبت کر رہے ہوں، اس سے لگاؤ زیادہ ہے، اس سے محبت زیادہ، اس سے تعلق زیادہ، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ بیویوں میں ایک سے محبت زیادہ، دوسرے سے کم، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن پھر اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں، محبت کی وجہ سے برتاؤ میں فرق آ جاتا ہے، سلوک میں بھی فرق آ جاتا ہے، دینے دلانے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ محبت چاہے ایک سے زیادہ ہے، لیکن برتاؤ میں، سلوک میں، رویے میں، دینے دلانے میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ دو بیویاں، ان میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے، دو بیٹے، ان میں بھی فرق نہیں آنا چاہیے، اور بیٹا اور بیٹی میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ بیٹا بیٹی زندگی میں برابر ہے، مرنے کے بعد ترکے کے اندر فرق ہے، زندگی میں دینے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ بیٹا یہ کہے کہ جس کا ترکے میں بیٹی کا آدھا حصہ ہے، میرا زیادہ ہے، ڈبل ہے، تو مجھے ڈبل دو، نہیں، زندگی میں دونوں کو برابر دیں گے، جتنا بیٹے کو دیں گے اتنا بیٹی کو دیں گے۔ اس لیے اس کے اندر فرق نہ ہے۔ محبت میں فرق ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ لگاؤ ایک سے زیادہ ہے، محبت ایک سے زیادہ ہے، میلان ایک کی طرف زیادہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ گناہ یہ ہے جو میں نے بات عرض کر دی۔ تو حسد کی وجہ سے وہ دشمن ہو گئے، اور پھر وہی ہوا، سارے واقعات پیش آئے، اور پھر اس کے اندر مختصر عرض کر رہا ہوں، واقعات تو آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے ان کے، لیکن ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ نے قرآن کریم میں لفظ فرمایا کہ حضرت زلیخا کا واقعہ پیش آیا۔ ان کو حضرت زلیخا چونکہ بعد میں ایمان لے آئی تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں، تو وہ حضرت زلیخا ہو گئی، پہلے تو مسلمان نہیں تھیں، تو انہوں نے حضرت یوسف کو جیل میں بھی ڈلوایا، اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھی کوشش کی۔ پیغمبر تھے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ نے بچایا، حفاظت کی، لیکن ان کی تدبیر، ان کا مکر و فریب بڑا سخت تھا۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا الفاظ استعمال فرمایا عورتوں کے بارے میں؟ ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر، تمہارا فریب بہت بڑا ہے۔ عورتوں کو کہا خطاب کر کے، عورتوں کو خطاب کیا، بہت بڑا ہے، بہت خطرناک ہے۔ اور شیطان بھی مکر و فریب کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے نا وہ بہت کمزور ہے، اور عورتوں کا کمزور نہیں، کہا بہت خطرناک ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ دیکھیے عورت جو ہے کسی بھی شکل میں ہو وہ فتنہ بن سکتی ہے، کبھی بیوی بھی فتنہ بن جاتی ہے، کبھی بہن بھی فتنہ بن جاتی ہے، کبھی بیٹی بھی فتنہ بن جاتی ہے، اور جو غیر عورت ہے وہ تو ہوتی ہی فتنہ ہے، جس سے کوئی رشتہ نہیں، وہ تو فتنہ ہی ہے۔ اس لیے ان کا مکر و فریب بڑا۔ دیکھیے زلیخا نے تہمت لگائی اور الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام پر، جو پیغمبر بننے والے تھے، اس وقت پیغمبر نہیں تھے لیکن بعد میں پیغمبر بنے۔ تو جب جھوٹا الزام ایک پیغمبر کے اوپر لگ سکتا ہے تو غیر نبی کی کیا حیثیت ہے؟ تو عورتوں کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ عورت جب ضد اور ہٹ درمی پہ آ جائے تو اللہ معاف کرے، اس کی ضد اور ہٹ درمی کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ خطرناک ہو جاتی، بہت خطرناک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد نقصان نہیں پہنچاتے یا مرد کے اندر زیادتی نہیں ہوتی یا ظلم نہیں ہوتا، نہیں، مرد ظلم بھی کرتا ہے، ہوتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، حق تلفی بھی کرتا ہے، لیکن مرد کے اندر مکر و فریب بہت کم شاذ و نادر ہوتا ہے۔ عورت جو ہے یہ مکر و فریب بہت زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور ضد اور عناد اور ہٹ درمی عورت میں زیادہ ہوتی ہے۔ مردوں کی بھی خامیاں ہیں، عورتیں یہ سن کر یہ نہ سمجھیں کہ ساری عورتوں کی خامیاں بیان ہو رہی ہیں، مردوں میں کوئی خامی ہوتی نہیں، وہ فرشتے ہوتے ہیں، پاک باز ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ خامیاں مردوں کے اندر بھی ہیں، لیکن بات اس صورت میں اللہ نے چونکہ عورتوں کا ذکر فرمایا اس لیے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت ہی خطرناک مکر و فریب ان کا ہوتا ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اور دکھایا کہ تقریباً بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 سال وہ جیل میں رہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 13 سال رہے۔ چاہے 9 سال 13 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے، اور جیل میں بھی رہ کر نہ مایوسی نہ کوئی ایسی پریشانی کے بعد وہاں بھی رہ کر کیا کر رہے ہیں؟ دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کو تسلیاں دے رہے ہیں، ہمدردیاں دے رہے ہیں، اور کام آ رہے ہیں۔ جیل میں بھی لگے ہوئے، پتہ نہیں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کتنے نے شرک سے توبہ کر لی، اس کا تو کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں۔ پیغمبر ہر جگہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کام یہی ہے، مشن یہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری تکلیفوں کے بعد جب صبر کیا تو اس کے نتیجے میں کیا دیا؟ کیسی عزت دی؟ ایسی عزت دی کہ مصر کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا۔ جس ملک کے جیل خانے میں قید تھے، اس قید سے نکل کر سیدھے کہاں بیٹھے؟ تخت کے اوپر۔ پہلے وزیر خزانہ بنے، اس کے بعد پھر اس ملک کے سربراہ بنے، حاکم بنے، اور عزیز مصر اس کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا، پورے اختیارات ان کو دے دیے، اور خود ایک کنارے پہ ہو گیا۔ تو اللہ نے اتنی بڑی عزت دی۔ اب جب سب عزت مل گئی، بات وہی آئی جو یہودیوں نے سوال کیا تھا، تو پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے والد کو لے کر آؤ اور گھر والوں کو لے کر آؤ۔ تو پھر وہ آئے وہاں سے، کہاں سے؟ فلسطین سے مصر۔ تو کیوں فلسطین سے بنی اسرائیل مصر کیوں آئے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر جب ان کو وہاں کی حکومت ملی، اس لیے وہ یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کو اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ان کی جتنی اولاد ہے نا وہ بنی اسرائیل کی، کون سی اولاد؟ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چل رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد چل رہی ہے اسحاق سے، یہ بنی اسرائیل ہے ساری۔ اور جو حضرت اسماعیل سے چلی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل کے بھی بڑے ہیں اور بنی اسماعیل کے بھی بڑے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں، جتنے بھی ہیں نا سارے۔ حضرت موسیٰ بھی اسی کے اندر ہیں، حضرت داؤد بھی اس کے اندر ہیں، حضرت شعیب بھی اس کے اندر ہیں، حضرت ابراہیم بھی اس کے اندر ہیں، سارے اس کے اندر، جتنے بھی حضرت لوط، سارے کے سارے اس بنی اسرائیل کے اندر ہیں۔ بہت سارے پیغمبر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے۔ تو یہ ہے بنی اسرائیل کا سلسلہ کہ وہاں سے وہ آئے مصر کی طرف، فلسطین سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بلانے پر۔ تو اللہ نے پورا واقعہ سنا کر وجہ بھی بتا دی کہ اس وجہ سے ان کو مصر آنا پڑا، اور وہ مصر میں مقیم ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك۔ اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، پوری امت سے راضی ہو جا، سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی غضب غصے والے کاموں سے حفاظت فرما، پورے دین پہ عمل کرنا آسان فرما۔ یا اللہ فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، میرے پیارے اللہ ان کی حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما، مزید نقصانات سے، تکلیفوں سے ان کو بچا لے، تباہیوں اور بربادیوں سے بچا لے۔ یا اللہ ان کے زخمیوں کو، بیماروں کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کی جان مال عزت و آبرو، ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے بوڑھوں، ان کے گھروں، ان کی ساری چیزوں کی حفاظت کے لیے غیب سے بندوبست فرما دے، غیبی امان، غیبی پناہ نصیب فرما دے، فتح مبین عطا فرما دے، غیبی نصرت عطا فرما دے، کامیابی اور غلبہ نصیب فرما، کامیابی اور غلبہ جلد عطا فرما۔ یا اللہ القدس کو جلد آزادی نصیب فرما، اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ، اس کے مددگار، اس کے حواریین کو نیست و نابود فرما، تباہ و برباد فرما، ان کا عبرتناک انجام فرما۔ یا اللہ ان ظالموں کو، جابروں کو ذلیل اور رسوا فرما، ٹکڑے ٹکڑے فرما، ان کے اسباب اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا، ذلت اور خواری جلد ساری دنیا کو اپنی آنکھوں سے دکھا دے۔ یا اللہ امت میں جوڑ پیدا فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس نعمت کا سوال کیا وہ ساری نعمتیں ہمیں پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع فتن سے پناہ مانگی ان تمام چیزوں سے سب کو پناہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا اللہ۔
آ